بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری بیان کریں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خیبر کو کیسے فتح کیا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرحب پہلوان کا آپس میں کیا بات چیت ہوئی، اور مرحب پہلوان جو کہ انتہائی طاقتور تھا اس کو کس طرح سے مار دیا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور۔ ناظرین، خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی۔ یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے۔ مدینے سے جلاوطن کیا جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کیے، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے۔ ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پلان بنانے لگے۔ آخر کار قبیلے غطفان کو بھی اپنے ساتھ دینے پر راضی کر لی۔ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان و یہود کے درمیان وادی رجیوں میں قیام فرمایا تاکہ قبیلے غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ ناظرین، یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ قموس تھا۔ اس قلعے کا سردار مرحب پہلوان تھا، جو کہ عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا، جس کو اللہ نے بہت طاقت سے نوازا تھا، لیکن وہ غلط راستے پر تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے قلعہ ناغم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن قلعہ آخرکار فتح ہو گیا۔ خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہوئے، لیکن قلعہ قموس میں بہت مشکل پیش آئی۔ مرحب پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ دیکھے کہ کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی، تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں مرحب پہلوان۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرحب پہلوان کے درمیان ایک بار بات چیت ہوئی۔ مرحب پہلوان جو کہ ایک بہادر یہودی سپاہی تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی کے لیے بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب پہلوان سے کہا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم اسلام قبول کر لو یا پھر لڑائی کر لو۔ مرحب پہلوان نے کہا، میں لڑائی کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہیں مار سکتا ہوں۔ مرحب پہلوان نے کہا، میں بھی تمہیں مار سکتا ہوں۔ پھر دونوں نے لڑائی شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب پہلوان پر حملہ کیا اور 2 حملوں کا ہی تبادلہ ہوا تھا کہ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرحب کے سر کو کاٹتے ہوئے دانتوں تک اتر آئی، اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی، اور بالآخر شیر خدا کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو۔ ناظرین، مرحب پہلوان کے مرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مرحب پہلوان بہادر تھا، لیکن وہ غلط راستے۔ اس بار جیت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کی قیادت کو ثابت۔ ناظرین، اس خیبر کے جنگ میں تقریباً 15 صحابہ کرام
شہید ہوئے اور 93 یہودی مارے گئے، جن میں سے کچھ صحابہ کرام کے نام یہ ہے کہ اس میں ایک حضرت سیدنا ربیع بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ثقف بن عمر بن سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا رفاع بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن اب امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا واقعہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کو کیسے فتح کیا۔ اور اسی طرح خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرے تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔